یہ دنیا کی محبت ہوتی کیا ہے؟ کل میرے سامنے میں لاہور میں جن کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا نا، انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ بہت غربت میں ان کا ٹائم گزرا ہوگا. انہوں نے بتایا کہ میری زوجہ نے اس شدید ترین غربت میں میرا بڑا ساتھ دیا، گھر میں کھانے کو روٹی نہیں. آج وہ بہت بڑے تاجر بن چکے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا یار، کوئی بیوی اتنا ساتھ دے رہی ہے غربت میں. کہہ رہے ہیں ایسا بھی ہوتا تھا کہ صرف روٹی ہے، اس کے ساتھ گھر میں سالن بھی نہیں ہے. تو یہاں تک نوبت آئی، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن گھر والی نے کیا دیا. ایسا نہیں ہو کہ جیسے آج بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی، فوراً بھائی شوہر غریب ہو گیا تو خلا لے کے نکل لو پتلی گلی سے. اسی میں بچے بھی دھڑا دھڑ پیدا ہو رہے ہیں، اسی غربت میں. اسی غربت میں بچے بھی کیا ہو رہے ہیں؟ اللہ پہ توکل بھی ہے نا. حالانکہ وہ کوئی زیادہ کوئی مولانا بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں کوئی بہت زیادہ دیندار سمجھے جاتے ہوں. ایسی نارمل ایک تاجر ہے، بزنس مین ہے. اولاد بھی نہیں روکی، گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. دیکھو قیامت کے دن پتہ چلے گا اللہ کی نظر میں کون اچھا تھا کون برا تھا. گیٹ اپ تو بھائی سارے بڑے اچھے اچھے بنا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، حاجی پاجی تو سارے بن جاتے ہیں. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اسلاف میں نا، جو اسلاف تھے ہمارے تابعین، صحابہ، تبع تابعین، ان کے ہاں ظاہری عمل سے زیادہ دل کے عمل کی ویلیو تھی کہ اندر سے بندہ کیسا ہے، اندر سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور ہم لوگ جو فوکس کرتے ہیں وہ ظاہر کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، اندر کو فوکس نہیں کرتے. ہر چیز میں ایسا ہی ہو رہا ہے. جب ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ منع کر رہا ہے نسل روکنے سے کہ غربت کے خوف سے نسل مت روکو، تو مان لو یار وہ وہی کھلاتا ہے. اوپر سے بولنے والے آپ کو مارکیٹ میں بہت ملیں گے، لیکن یہ اوپر سے ہی ہے، یہ جملہ نیچے نہیں اترتا. اور اس کے پھر صرف اولاد کے روکنے پہ اثرات نہیں آتے، باقی زندگی میں بھی اس کے اثرات آتے ہیں. اولاد کا روکنا تو ایک اس کا اثر ہے جو ظاہر ہو رہا ہے، باقی جگہوں پہ بھی کنجوسی نظر آئے گی، اللہ پہ توکل نظر نہیں آئے گا. کیونکہ جب توکل نہیں ہے تو پھر کہیں بھی نہیں ہوتا ہے تو سب جگہ ہوتا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ایسے حالات تھے، اور اس طرح بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور بیوی بھی نہ نسل روک رہی ہے اور ساتھ دے رہی ہے. اور اس غربت میں کہتے ہیں جب پیسہ آنا شروع ہوا، بہت محنت کی انہوں نے، تو بیوی کیا کہہ رہی ہے، آپ کے بھائی غریب ہیں، آپ ان کو سپورٹ کریں. ابے میں نے کہا یار ایسی خاندانی بھابی، یار ایسی خاندانی عورتیں مارکیٹ میں مرد نہیں ہیں. عورتیں کہیں ہماری برائی کر رہے ہیں، مرد کون سا ایسا خاندانی ہے؟ مثال دے رہا ہوں میں، ان کی تو بیگم ایسی خاندانی تھی نا. کہہ رہے ذرا سے پیسے آنا شروع ہوئے تو میرے بھائی سارے غریب تھے، تو میری گھر والی نے کہا کہ آپ کیا کریں، ان کو سپورٹ کریں. کہہ رہے میں نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا، سب کو کاروبار میں لگایا، زمینیں لے کے دیں. آج اللہ نے اچھا بچے بھی سارے، اب جب پیسہ آیا تو جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے، سارے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہی پڑھ رہے ہیں. کل رات میں ان کے بچوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. ہم 3-3:30 بجے جا کے، بلکہ میرا فجر کی اذان ہو گئی تھی، بیٹھا ہوا تھا. مجھے ایسا اچھا لگ رہا تھا ان کے ساتھ. وہ بچوں کی باتیں بھی بڑی ٹائٹ، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، اور مسائل کیا پوچھ رہے ہیں؟ سارے دین کے مسائل، کہ اپنے دین کی ہم یونیورسٹی میں حفاظت کیسے کریں، لڑکیوں سے میل جول سے کیسے بچیں ہم. تو میں نے کہا یار ایجوکیشن میں بھی آگے ہیں، اخلاقیات میں بھی تربیت بھی ہو گئی، پیڑ بھی بھر گیا، اور قد بھی ایسے لمبے لمبے تڑنگے سے نا، ایسے لمبے. تو میں اصل میں تو بچوں کے لیے نہیں بتا رہا تھا، اصل میں تو یہ کہ میں نے کہا یار اب دیکھو یہ خاتون ہے، شوہر سے کیسی وفا کر رہی ہے. گزارا کیا غربت میں، اس کے بعد جب پیسہ آنا شروع ہوا تو اس نے کہا بھائی جو میرے مقدر کا ہے وہ تو اللہ مجھے کھلا رہا ہے. کہ بیگم کا بیان کیا تھا، انہوں نے خود بتایا کہ جو میرے مقدر کا ہے اللہ مجھے، بھائی جب پیسہ آتا ہے تو گھر میں لائف اسٹائل تو اچھا ہو ہی جاتا ہے، تو ہمارا تو ہو ہی گیا نا بھائی، ہمیں تو اچھا مل رہا ہے، ایئر کنڈیشن بھی گھر میں لگ گیا، گھر بھی اچھا مل گیا. اب سپورٹ کس کو کریں؟ بھائیوں کو سپورٹ کریں آپ. تو یہ کیا ہے؟ دل کیا ہے؟ دل میں حب دنیا بولو نا نہیں ہے. دل میں دنیا کی محبت
نہیں ہے. دل میں دنیا کی محبت ہوتی نا پہلے تو ان سے اولاد ہی پیدا نہیں ہونی تھی, کیونکہ یہ ہوس ہوتی ہے نا کہ سارا بچانا ہے ہم نے, مخلوق پہ خرچی کرنا. اور پھر جب یہ انسان اپنی اولاد نہیں پیدا کرتا کہ کھلانا پڑے گا, تو وہ شوہر کو مشورہ دے کہ دوسروں کی اولادوں پہ کھلاؤ. پھر انہوں نے بتایا کہ بہنوں کے ساتھ بھی تعاون اور وغیرہ وغیرہ, خاندان کے ساتھ بھی. اور مرد کا دل جب بیوی اس طرح کی باتیں کرے نا اتنا بڑا ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں پوری جائیدادیں اس کے نام کر کے جاؤں گا میں. مرد کا دل اتنا اللہ نے بڑا رکھا ہے. اگر آدمی کا بچہ ہو پاجامہ نہ ہو, پاجامے تو پھر مارکیٹ میں بہت گھوم رہے ہیں نا, انسان کا بچہ ہو نا تو وہ اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے جب بیوی اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہے. تو آج کل تو ایک دوسرے کی دولت پہ نظر, شوہر بیوی کے مال پہ نظر رکھتا ہے, اس کو پوچھتا رہتا ہے تمہارے ابا کی وراثت گئی کہاں. اور بھائی یہ اس کا ہیڈیک ہے یار, اگر اس کو ملی بھی ہے تو تجھے کیا دلچسپی ہے کہ اس کے پاس بینک میں کتنے پیسے ہیں, اس کو ابا کی وراثت سے کیا ملا, تیرا لینا دینا نہیں ہے. تیری جو ذمہ داری ہے وہ تو نے پوری کرنی ہے نا. بھائی بیگم کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو یا غریب ہو, آپ کے ذمہ جو نان نفقہ ہے, شریعت کہتی ہے اس نان نفقے کی کوالٹی اور کوانٹٹی پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اللہ نے عورت کو حق دیا ہے کہ اس کا ساری ذمہ داری کس پر ہے, شوہر پر ہے, چاہے وہ پیسہ ٹھیک ٹھاک ہو اس کے پاس. صرف ایک چیز پہ فرق پڑے گا کہ علاج اس کے پر ہوگا کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو پھر اس کے اپنے پیسوں سے اس پر علاج لازم ہوگا. لیکن ہماری سوسائٹی میں مرد یہ بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی چلو علاج بھی میں ہی کروں گا, اور اچھی بات ہے, کر لینا چاہیے. تو یہ ہے حب دنیا. اور اس قسم کی عورت جو ہے تو اس کا مطلب اس کا دل دنیا کی محبت سے بولو پاک ہے. پیسہ اچھا سب کو لگتا ہے, ہوس نہیں ہے پیسہ اچھا لگنا برا نہیں ہے, وہ تو سب کو لگتا ہے اچھا, کیونکہ اس سے نعمتیں ملتی ہیں. اللہ نے دولت کو اپنا فضل کہا ہے قرآن کریم میں. ہوس الگ چیز ہے اور پیسے کی چاہت الگ چیز ہے. آج ہوس ہے, لالچ ہے, غیر اخلاقی طریقے سے کمانا, بٹورتے رہنا. میں آج کیا ہوتا ہے جو خواتین بیان نہیں سن رہی, جب وہ شادی ہو کے گھر میں آتی ہیں شوہر کے, تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی یہ بہنوں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہ اپنے بھائیوں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہاں تک کہ اپنی ماں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہ اتنی ٹینشن. اور میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کیسے مرد کے دماغ کو ایسا قبضے میں کیا ہے کہ وہ کسی قابل ہی نہیں رہا, وہ کہیں خرچ ہی نہیں کرتا. اچھی بھی ہیں الحمدللہ, جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی ہے. اور مردوں میں بھی دونوں قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں. عورت کے کما رہے ہیں بیگم سے کہ تم کما کے لاؤ. یہ بات تو میں بار بار کہتا ہوں, شدید مجبوری نہ ہونا میرے بھائی. اپنے خاندان میں اپنے نسلوں میں یہ رسم چھوڑ کے جاؤ, ان کو یہ باور کرا دو کہ ہمارے خاندان میں مرد کماتے ہیں, عورتیں کھاتی ہیں. بولو ہماری پرمپرا ہے یہ, ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے, ہمارے خاندانی رواج ہے بھائی, ہمارے یہاں عورتیں نہیں کماتی. یہ سیکھ لو, یہ کیا کر لو. میں کبھی نہیں دعویٰ کرتا کہ میں جو باتیں کرتا ہوں میرا بھی 100% عمل ہے اس پہ. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جو باتیں کر رہا ہوں مجھے اس پر عمل کی توفیق دے. میں تو بار بار کہتا ہوں بھائی میں آپ لوگوں کو کوئی نصیحت کرتا ہوں اس نیت سے کہ مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے, لیکن کچھ باتیں بتانی پڑتی ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یار یہ پھینک رہا ہے لمبی لمبی نا. جب اس پر آزمائش آئے گی نا تو پھر دیکھیں گے ہم. اللہ بچائے ہمیں آزمائشوں سے. میں نے بتایا مجبوری کے حکام تو الگ ہیں. اب قحط پڑا ہوا ہے تو پھر تو بیگم جاب کر رہی ہے, مرد کی جاب نہیں, وہ تو ایک مجبوری ہے نا. بھیک مانگنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی تو کما لے. تو میرے تو آمدن بھی بہت کم تھی اور میرے 3 گھر تھے, عرصے سے تو میرے 3 ہی چلے آ رہے ہیں نا. تو آپ کا کیا خیال ہے, مجھے ضرورت نہیں پڑی ہوگی اتنے بچوں کو پالنے کے لیے کہ بیگم کو میں اجازت دے دوں بھائی. اور جاب بھی کہاں, مدرسے میں پڑھانے کی, اسکول میں پڑھانے کی. میں نے کہا نہ, مدرسے میں پڑھانا ہے تو بھائی فری پوکٹ میں. کیوں بھائی, ہماری خاندان میں یہ اب تک چلا آ رہا ہے اور آئندہ ہم اپنی نسل میں چلائیں گے. بھائی ہمارے خاندان میں کمانا کس کا کام ہے, مرد کا. عورت کا کام کیا ہے, کھانا. اس پہ ہمیں کیا ہے بھائی, فخر. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو یہ رسم چھوڑ کے جاؤ بھائی, ہم لوگ کیا نہیں عورتیں کماتی ہیں, ہم لوگ کیا مرد کماتے ہیں. خدا کی قسم ایسا اچھا خاندانی نظام چلے گا نا تمہارا, اتنا ٹائٹ نظام چلے گا. بچے تمیز سے پلیں گے, بچے پیدا بھی تمیز سے ہوں گے, ان کو ماؤں کی محبتیں بھی پوری ملیں گی اور تمہیں بیویوں کی محبت بھی پوری ملے گی.
ایک دفعہ اگر عورت کے ہاتھ کی کمائی مرد کے منہ کو لگ جائے نا، وہ بہت اپاہج بن جاتا ہے، اس کو ایسے مزے لگ جاتے ہیں نا فری پھوکٹ کے کھانے کے. کیونکہ جن قوموں میں یہ رواج آیا ہے نا، دیکھو کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں ان میں بریکیں نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ بڑھتی ہیں. مثال کے طور پر ابھی جاپان کے بارے میں رپورٹ آئی کہ نسل ختم ہوتے ہوتے جاپان کا دیوالیہ ہونے والا ہے. ابھی رپورٹ ہی ہے جاپان میں، پتہ ہے آپ کو؟ ان کے بچے پیدا ہونا ختم ہو گئے نا، تو اب بڈھے 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 وہ اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں جاپانی. سویڈن کا صدر تو ایک دفعہ تقریر میں رو پڑا تھا کہ ہمارے یہاں بڈھے بڈھے ہو رہے ہیں. وہ تو کورونا نے کچھ فضل کیا، بہت سارے بوڑھوں کو شارٹ کر دیا، ورنہ تو وہ پاگل ہو گئے تھے کہ بھئی کوئی کما تو رہا نہیں ہے، سارے کھا ہی رہے ہیں بیٹھ کے. تو وہ باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن ان کی اپنی قومیں ختم ہو رہی ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ جب انہوں نے فیملی پلاننگ کو شروع کیا تو ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ یہاں جا کے بند ہوگا. ان کا خیال تھا ابھی ہم 2، پھر ہم کہیں گے اب 3 کر دو، اب پھر دوبارہ 2 پہ آ جاؤ. یہی تھا نا. ابھی تو ہماری آبادی بہت ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں 2 پہ لے آتے ہیں، بلکہ 1 پہ لے آتے ہیں تاکہ آبادی ذرا سے بھی نہ بڑھے. پھر تھوڑے دنوں میں ہم 2 پہ لے آئیں گے، پھر ہم 3 پہ لے آئیں گے. جب کم ہونے لگے گی تو ایک تمیز سے چلیں گے. یہ کیا مسلمانوں کی طرح کہ برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے؟ وہ ہمیں یہ کہتے تھے خرگوش کی طرح بچے ہو رہے ہیں، کوئی پلاننگ نہیں ہے اور کوئی اس کے لیے وہ غربت سے مرے جا رہے ہیں، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اور پھر بے فارم میں ایک نیا بچہ آ گیا. جی بے فارم کے فارم نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. اتنا غریب ملک، کاغذ باہر سے ادھار لے رہا ہے یہ، وہ بچے ہی ڈالے جا رہے ہیں اس میں. ایک جاہل قوم. وہ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں. ہم نے دیکھو کیسے مینج کیا سسٹم کو اور کیسے زبردست. تو کچھ گڑبڑیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شروع آپ کرتے ہیں، کنٹرول میں آپ کے نہیں ہوتی. تو یہ ہوا ہے ان لوگوں سے. اب ناروے ایک بچہ پیدا کرنے پر 24 لاکھ روپے دے رہے پاکستانی. یہ 24 لاکھ پچھلے سال کی رپورٹ ہے جب کرنسی کی، اب تو وہ شاید 30-35 لاکھ بن چکے ہوں. تو آپ ناروے کی نیشنلٹی لو اور کوئی کام نہ کرو وہاں جا کے، صرف یہی کرو، ملتے رہیں گے آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں ہماری قوم بڑھے. نیشنلٹی نہیں ہے پھر نہیں دیں گے. وہ کہیں گے جب ہماری قوم کا بندہ بن گیا تو پھر ہوگا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے وہاں پہ نسلیں؟ اور 50-60 سال کے بعد آپ دیکھو گے جاپان میں پشتو چل رہی ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھو گے پشتو ہوگی، کیونکہ ہمارے جو پشتون تاجر ہیں پشاور سے اور افغانستان بہت جا رہے ہیں وہاں پہ. چپلی کباب دبا کے کھلا ہوا ہوگا، میڈ ان جاپان چپلی کباب ہے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، آپ مذاق نہ سمجھو. لیکن آپ کو اس لیے بھی یقین نہیں آ رہا کہ 50 سال بعد ہم زندہ ہی نہیں ہوں گے. اگلی نسلیں اگر یہ ہمارا بیان سنیں گی تو وہ کہیں گی تو جاپان تو ہے ہی پٹھانوں کا ملک، تو مفتی صاحب یہ باتیں کیسی کر کے گئے ہیں؟ تو 50 سال کے بعد 60-70 سال کے بعد ماحول چینج ہو چکا ہوگا نا. تو کہیں گے اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے یار، یہ اتنا مفتی صاحب اس بات کو بیان کر کے اچھم بھائی یہ جاپان تو ہے ہی، جاپان خان اس نے بنایا تھا یہ. کیونکہ جب چینج، بہت سے کنٹری ایسے ہیں جن میں جو اصل قومیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں. یونان جو ہے نا، یونان، اس کے بارے میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے بہت صدیوں پہلے فیملی پلاننگ پہ عمل کیا تو ان کی نسل گھٹتے گھٹتے اصل قوم ہی ختم ہو گئی ہے. دوسری قوم ہے جس کو یونانی کہا جاتا ہے، اپنے ہی ہاتھوں مر گئے، ختم. وجہ کیا ہے کہ جب آپ گروتھ ریشو کو کم کرتے ہیں نا تو آپ کو لوگوں کا یہ ذہن بنانا پڑتا ہے کہ بچے جب کم ہوں گے تو آپ کی جیب پہ بوجھ کم آئے گا، ان کی تربیت آسان ہوگی. یہ بوجھ ہیں بچے. ایک دفعہ آپ کے ذہن میں، آپ کو ان کے دماغ میں یہ ڈالنا پڑتا ہے کہ یہ نعمت نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ بوجھ ہے. یہ سافٹ ویئر انسٹال کیے بغیر کوئی نسل روکتا نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا؟ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں. ہبہ گفٹ کو، انعام تحفے کو کہتے ہیں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہوں دونوں گفٹ کرتا ہوں، بیٹے بھی دیتا ہوں بیٹیاں بھی. اور جمع کا صیغہ لائے اللہ تعالیٰ، ایک بیٹے کا تو یا ایک بیٹی کا تو ذکر ہی نہیں کیا. اور عربی میں جمع کم از کم 3 افراد، یعنی کم از کم 6 سے تو نصاب شروع ہو رہا ہے. اب قرآن نے جو سافٹ ویئر ڈالے صحابہ اور تابعین کے ذہن میں جو انسٹال کیے وہ یہ کہ اولاد گفٹ ہے. اب بتاؤ گفٹ کو خرچ کرنے میں، لینے میں پلاننگ ہوتی ہے یا خرچ کرنے میں پلاننگ ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ آیا میرے پاس، ایک لفافے میں 50,000 روپے دیے، مفتی صاحب یہ گفٹ ہے. مفتی صاحب نے گھننے بن کے یوں کر کے ڈال لیے جیب میں. ادھر سے آیا 50,000 گفٹ یوں کر کے ڈال لیے. ادھر سے آیا 1 لاکھ گفٹ. ہوتا نہیں ہے ایسے، وہ خوش تو ہونے دو نا. ادھر سے آیا. اچھا نعت خوانوں کو بڑے پیسے ملتے ہیں. کل میں جلسے میں گیا نا
بڑی پیاری نعت پڑھی بندے نے, بڑا مزہ آیا, لیکن جب کوئی اچھا شعر پڑھتا لوگ آتے یہ لو بھائی چپکے سے مٹھی میں پیسے رکھ کے, ہمارا 2 گھنٹے بیان ہوا, ہم نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی, لوگ ایک دم جوش میں آتے ہیں لیکن کوئی ہل بھی نہیں رہا. ہم نے کہا چلو یار نعت خوانوں کے مزے بہت ہیں. اچھا ادھر سے 50,000 آ رہے ہیں, اب کوئی کہے مفتی صاحب اتنے پیسے لے رہے ہو بغیر پلاننگ کے پیسے ہی آتے چلے جا رہے ہیں, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. میں کہوں گا آئیں جتنے بھی, اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے, پلاننگ کی ضرورت ہوگی خرچ کرنے میں. یہ پلاننگ کا موقع نہیں ہے, کیونکہ گفٹ تو جتنے آ جائیں اچھا ہے بھائی, جتنے آ جائیں. لاکر بڑا بنوا لوں گا میں, ایک اور اکاؤنٹ کھلوا لوں گا میں, جیبیں بڑی کروا لوں گا میں, گفٹ کبھی کوئی نہیں روکتا. پلاننگ گفٹ لینے میں نہیں کی جاتی, گفٹ کو خرچ کرنے میں کی جاتی ہے, کہ ایسے ہی اڑاؤ نہیں, اب اتنے آ گئے ہیں تو اب شادی تو ہو نہیں سکتی, اب کیا کریں ہم اس سے. پہلے تو پلاننگ آسان تھی میرے لیے, اب بھائی ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو ہم ذرا اور اچھے اسکول میں ڈال دیتے ہیں, ذرا اور تگڑی فیسیں ہو جائیں گی ان کی, اور یہ کر دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں. ہاں بغیر پلاننگ کے اڑانا شروع کر دو گے تو یہ نعمت کی ناقدری. تو اللہ میاں نے قرآن میں جو ہمیں سافٹ ویئر انسٹال کیے نا مسلمان سوسائٹی کو, جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو یہ بتایا کہ اولاد یہ بوجھ نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, گاڈ گفٹڈ ہے, یہ خدا کی طرف سے گفٹ ہے. اب جب گفٹ ہے تو گفٹ آنے میں پلاننگ نہیں ہوتی, جب آ گئے تو پھر پلاننگ کرنی ہے تاکہ ضائع نہ ہو, کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو عالم بنانا ہے, اس کو مفتی بنانا ہے, اس کو کیا بنانا ہے, انسان کا بچہ بنانا ہے, کیسے بنانا ہے, کون سے اسکول میں بھیجیں, کس بزرگ کے پاس بھیجیں, کس کے بیان سنائیں, چرسیوں میں بیٹھ رہے تو اس سے کیسے بچائیں ہم اس کو, صبح شام ایسا نہ ہو پب جی کھیلتے کھیلتے زندگی گزر جائے. تو پلاننگ اس اولاد کا کیا استعمال ہے اس میں پلاننگ ہوگی. ہمارے یہاں فیملی پلاننگ والوں نے الٹے کام شروع کر دیے, اولاد پیدا کرنے میں پلاننگ شروع کر دی کہ پلاننگ سے پیدا ہوں گے, پہلے ایک ہوگا 25 سال کے بعد دوسرا, بعض دفعہ ہوتا ہی نہیں 25 سال کے بعد دوسرا, یہ آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں. اب اس الٹی پلاننگ کا جو نقصان ہو رہا ہے نا, بڑا نقصان, میں بار بار کہتا ہوں, لڑکے اور لڑکیوں کی گروتھ ریشو کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اب جس کو سب کو 2 بچے چاہیے, تو جس کو بیٹا مل گیا وہ تو نسل روکے گا, جس کو نہیں ملا وہ 5-5 6-6 بیٹیاں ہو جاتی ہیں بیٹے کی لالچ میں, وہ 6 بیٹیوں کے بعد جا کے نسل روکے گا. بیٹے 1 یا 2 اور بیٹیاں 6-6. تو یہ تو سارا فطری نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. آپ کہہ سکتے ہو کہ چائنا اور جاپان اور انڈیا, ان دونوں کنٹریز میں فیملی پلاننگ پر عمل ہوتا ہے, تو ان میں تو گروتھ ریشو ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں بہت زیادہ لڑکے کم, بلکہ وہاں تو لڑکیاں ہی شارٹ ہیں. تو بھائی وہ ایک اور ظلم کر رہے ہیں جس کا خدا آخرت میں انتقام لے گا, وہ یہ کہ لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے, ورنہ اگر وہ پیدا ہونے دینا تو وہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں, اتنی عورتیں پیدا ہو جائیں, مرد مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے ان کے, کیونکہ جس فیملی میں ایک بیٹا ایک بیٹی ہو گئی وہ روکے گا نسل, جس کے 2 بیٹے ہو گئے وہ بھی روک لے گا, کیونکہ بیٹے کی ضرورت لوگوں کو بیٹی سے زیادہ ہوتی ہے, خود ماؤں کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں ہماری سوسائٹی میں 5 بیٹیاں 6 بیٹیاں 7 بیٹیاں, کس چکر میں یار, اس چکر میں کہ شاید اگلی دفعہ بیٹا ہو جائے, وہ نہیں ہوا تو اب تو سارا سیٹ اپ, جب آپ فطرت کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہو تو الٹا پلٹا ہوتا ہے. تو میں اس کر رہا تھا کہ اسلام نے جو سافٹ ویئر ہمیں ہمارے دیے, جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, وہ یہ کہ یہ نعمت ہے. لہذا جب آپ کے دماغ میں یہ آ گیا نا, یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ نعمت ہے, تو پھر آدمی کیا چاہے گا, میری اولاد زیادہ ہو. یہ کافروں کو بھی یہی پتا تھا کہ اولاد زیادہ ہونا نعمت ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کافروں کو کہتا تھا کہ تم اگر اطاعت کرو گے تمہیں اللہ کثرت سے اولاد دے گا. یمددکم باموال وبنین, یہودیوں کو اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ جب تم اطاعت کرو گے کثرت سے اللہ تمہیں اولاد دے گا. اور قرآن کہتا ہے, شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو, وکثرکم, اللہ نے تمہاری آبادی بہت بڑھا دی ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, اس پہ شکر ادا کرو. فیملی پلاننگ والے ہوتے اس زمانے میں, وہ کہتے ہیں یہ بڑھا دیے, یہ تو ٹینشن ہے ہمیں, تم اس کو کہہ رہے ہو اللہ کا شکر ہے, ہماری تو بڑی ہوئی آبادی کیا ہے, ٹینشن. پیغمبر کہہ رہے ہیں بڑی ہوئی آبادی تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے, شکر ادا کرو. تو اب جب سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ یہ بوجھ ہے, تو پھر یاد رکھو کچھ دنوں تک ایسا لگتا ہے کہ 2 ہونے چاہیے, اس پہ آپ قوم کو لائیں گے, لیکن اگلا اسٹیپ پہ قوم خود آئے گی, آپ نہیں لائیں گے. وہی کہ جب بوجھ ہے تو پھر 2 کے بجائے کتنے ہونے چاہیے, 1. گورا اس پہ سیٹ ہو گیا آ کے, پھر 1 بھی ہے تو بوجھ ہی نا, وہ ہے کیا, وہ بھی کہتے ہیں بوجھ ہے, کہتے ہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ 50 سال یا جب ہم بڈھے ہونے لگیں گے اس وقت شادی کریں گے, پھر 1 ہونا چاہیے.
تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ شروع آپ کرتے ہیں پھر یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی. بالکل وہ قصہ ہے کہ وہ جو میں نے بتایا نا کہ دریا میں کمبل بہتا ہوا جا رہا تھا, وہ اصل میں ریچھ تھا, منہ اندر تھا تو اوپر سے لگ رہا تھا کمبل. تو ایک آدمی لالچی تھا, اس نے کہا میں جاؤں گا اس کمبل کو نکال کے لاؤں گا. لوگوں نے کہا طوفانی دریا ہے, کمبل چھوڑ دے, ہم تجھے بازار سے دلا دیں گے. اس نے کہا نہیں, اتنی قیمتی چیز میں چھوڑ نہیں سکتا. لالچی تھا, دریا میں ڈبکی لگائی اور کمبل کو جا کے پکڑا تو وہ ریچھ تھا, ریچھ نے اس کو پکڑ لیا. اب وہ اس کو بہا کے لے کے جا رہا ہے. دور سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کمبل کے ساتھ بہتا کیوں جا رہا ہے. تو لوگوں نے چیخ مار کے کہا نالائق ڈوب جائے گا, کمبل کو چھوڑ دے. تو یہ کہتا ہے میں تو کمبل کو چھوڑ رہا ہوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا. تو کچھ برائیاں ایسی ہیں سوسائٹی میں, آپ شروع کرتے ہو کہ ایک پلاننگ کے تحت ہوں گی, لیکن پھر آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہو, قوم پھر اس کو نہیں چھوڑتی. یورپ میں پہلے زیادہ بچوں پہ فخر کیا جاتا تھا, ان کے حکمرانوں نے اور جو ان کے وحی کے نور سے جو آری لوگ تھے, مذہب سے دشمن لوگ تھے, انہوں نے یہ باور کرایا کہ کم بچے ہونے چاہیے. نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کم ہونے چاہیے. اب وہ کہہ رہے ہیں زیادہ ہونے چاہیے, لیکن وہ کمبل کو وہ چھوڑنا چاہ رہی ہے ان کی قومیں, لیکن کمبل اب ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جو سافٹ ویئر ایسے انسٹال ہو گئے ہیں, وہ سافٹ ویئر کسی سے ریموو ہی نہیں ہو رہے. اب وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ اب ریموو ہی نہیں ہو رہے, ڈیلیٹ کا بٹن ہی اڑ گیا ہے وہاں سے. تو آپ یہ جو ایک اتنی بھیانک چیز ہے یہ پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی. اس لیے جو نیچر پہ چل رہے ہو نا, تو یہ ایک برائی تو یہ ہے کہ جب یہ آپ دماغ میں ڈال دو گے تو پھر کیا ہوگا. پھر دوسرا, جب آپ یہ کسی کے دماغ میں ڈال دیتے ہو نا کہ پیسہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے, یہ سافٹ ویئر جب کسی کی کھوپڑی میں آ جائیں تو وہ اپنی نسل بھی روکے گا. کیونکہ فیملی پلاننگ کے پیچھے جذبہ کیا ہے کہ آپ کی اپنی اولاد جب زیادہ ہوگی تو آپ کی غربت میں اضافے کا ذریعہ, یعنی آپ کو اس کو کھلانا پڑے گا تو آپ کی آمدن ڈیوائڈ ہوگی. ایسا ہی ہے نا, یہ سافٹ ویئر آج کی لبرل دنیا نے انسٹال کر دی ہیں لوگوں کی کھوپڑیوں میں. اب جب یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے, اب اس کا نقصان کیا ہوا. سافٹ ویئر جو انسٹال ہوئے ہیں ان کی نیت تو یہ تھی کہ صرف اس جذبے سے نسل کو روکو, لیکن سافٹ ویئر یہ کہہ رہا ہے کہ اس جذبے سے جب نسل روکی جا سکتی ہے, اور اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ خرچ کرنے سے ڈیوائڈ ہوگا, تو ڈیوائڈ تو اور بہت سارے کاموں سے ہو رہا ہے. شادی کرنے سے بھی ڈیوائڈ ہوتا ہے. اگر کوئی نوجوان 18 سال میں شادی کرتا ہے تو جتنا کما رہا ہے وہ ڈیوائڈ ہو کے کہاں جائے گا, آدھا بیوی کے پاس جائے گا. تو انہوں نے نکاح کرنا بھی کیا کر دیا گوروں نے, حالانکہ ان کی قوم, ان کی ریاستیں یہ نہیں چاہتی تھیں کہ یہ جلد شادی کرنا چھوڑ دیں. فیملی سسٹم کو تو وہ بھی چاہتے ہیں پروموٹ کرنا, لیکن جب صرف ایک چیز کو غلط ہوئی ہے نا, اس غلط کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں غلط ہونا شروع ہو گئیں. تو انہوں نے شادی کرنا بھی چھوڑ دی. یار جب میرا پیسہ ہے تو پھر میرا پیسہ ہے, میں کیوں بیوی کو کھلاؤں بھائی. پھر جب بیگم کو نہیں کھلانا, اپنے بچوں کو نہیں کھلانا, تو کسی بیوہ سے شادی کر کے اس کے یتیم بچوں کو کھلانا, یہ تو پاگل پنا اور حماقت. اس ایسے آدمی کے تو سینگ ہونے چاہیے سر پہ, حماقت کے, کہ اپنی جو اپنا بلڈ ہے اس پہ خرچ کرنے سے پیسے کم ہوتے ہیں, تو دوسرے کے بلڈ پہ خرچ کرنا تو اور پرلے درجے کی حماقت ہے. ابے بھائی کھوپڑی شریف میں باتیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ تو یہ ایسا الٹا پلٹا ہوا ہے نا کہ اب اس کی بریکیں نہیں. اب یہ لبرل دنیا کیا کر رہی ہے, اب یہ تو شادیاں 40 سال میں کرتے ہیں, پھر ان کو بیوی چاہیے کمانے والی, کیونکہ ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں زمانے کے حساب سے, اور اپ گریڈ ہوتے جا رہے ہیں. اپڈیٹ نہیں بلکہ اپ گریڈ ہوتے جا رہے ہیں ان کے سافٹ ویئر. پہلے یہ تھا کہ صرف بچے ہی 2 ہونے چاہیے, پھر یہ تھا کہ بھائی بیوی بھی نہیں ہونی چاہیے, شادیاں بھی ایک ہونی چاہیے, اور پھر بیوی بھی نہیں ہونی چاہیے, پھر جب اگر ہو بھی تو پھر 50 سال میں ہونی چاہیے, اور پھر کسی بیوہ یا یتیم بچے کو پالنا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اب ہوتے وہی ہوگا جو ہو رہا ہے دنیا میں, میں میرا مال. پھر معذوروں کے لیے گورنمنٹ پتہ ہے کیا کرے گی, وہی کچھ کرے گی جو یورپ میں کیا ہے. وہاں سگا بھائی اپنے سگے معذور بھائی کو نہیں پالتا, گورنمنٹ پالتی ہے. آج آپ کا بھائی معذور ہے, کون پالے گا؟ گورنمنٹ پالے گی, آپ پالو گے. یہ آپ کی خوبی ہے. یہ یورپ اور امریکہ میں ان لوگوں کی خوبی نہیں ہے, وہاں گورنمنٹ پالتی ہے. لوگ گورنمنٹ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں, اور صحیح کرنی چاہیے کہ قانون مضبوط ہے, معذوروں کو حکومت پالتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ ضرورت ایجاد کا نام ہے, تو یہ ضرورت تھی اس سوسائٹی میں جس کی وجہ سے یہ
कानून ईजाद हुआ है, क्योंकि वहां गोरा पालने के लिए, वो अपने बूढ़े बाप को पालने के लिए तैयार नहीं है। तुम जब पहले औलाद रोकी ना, फिर अब्बा भी रोको। अब्बा को तो रोक सकते नहीं, क्योंकि अब्बा पहले पैदा होते हैं, बच्चा बाद में पैदा होता है। तो अब्बा को रोकने का यह है कि अब्बा पे खर्च ना करो, मेरा पैसा है तो मैं ना। तो गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो रोडों पे बुढ़े बेचारे बूढ़े पड़े हुए होंगे यहां पे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा निजाम बनाया, ओल्ड हाउस बनाया कि भाई ये बूढ़ों को हम जाके बड़ी तारीफें करते हैं, देखो गवर्नमेंट यहां बूढ़ों को कितना अच्छा खिलाती, कितनी केयरिंग हुकूमत है। हमारी हुकूमत है, मार दिया बुड्ढों को। हुकूमतों ने यकीनन मारा है, पब्लिक नहीं मारती। पब्लिक गरीब टमाटर बेचेगा, अपने बूढ़े बाप को गले से लगा के रखेगा घर में। ये जज्बा गोरे में बोलो ना नहीं है। करोड़पति होगा, अब बाप को एक सेब नहीं खिलाएगा, इल्ला माशाल्लाह चंद वाकयात तो हर जगह होते हैं। और ये मैं ऐसी बातें नहीं बता रहा, हवाई बातें। तो अब माजूरों पे खर्च गवर्नमेंट, लेकिन अल्लाह मियां ने दूसरे तरीके से उनसे इंतकाम लिया है कि टैक्स निकालो इनसे, ठीक है ना, ठीक ठाक तरीके से। क्या हमें ज़कात 2.5% देते हुए मौत आती, अल्लाह ने टैक्स का निजाम हम पर मुसल्लत कर दिया कि इनसे जबरदस्ती छीनो, जिस पे इनको सवाब भी 2 टके का नहीं मिलेगा, सवाब भी नहीं मिलेगा। जो ज़कात पे सवाब मिलता है, फ्री फोकट में माजूर भाई पे खर्च करने का सवाब मिलता है, फ्री फोकट में माँ बाप को खिलाने का सवाब मिलता है, टैक्स पे वो सवाब, मैं नहीं कहता कि गुनाह मिलता है टैक्स देने पे, सवाब भी हो सकता है मिलता हो, वो वाला नहीं मिलता जो अपनी मर्जी है। तो आप उसके बाप को भी देना है, ये आपके बाप को भी देना है। और उन मुल्कों में कम से कम टैक्स लेके खर्च इंसानों पर हो जाता है, हमारे यहां तो वो भी नहीं हो रहा। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? खोपड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बात भी आ रही होगी। अच्छा खैर, तो अब देखो उन्होंने वो वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए ना उनमें, ये यहां से शुरू हो ना, औलाद पे खर्च, तो फिर बीवी पे भी खर्च नहीं, फिर अब्बा पे भी खर्च नहीं, फिर माजूरों पे भी खर्च नहीं। इस्लाम ने इसके बिल्कुल अपोजिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए। इस्लाम ने क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए? कहा कि तुम्हारे लिए पैगंबर की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। अल्लाह करे ये खोपड़ी में बातें बैठ जाए, खुदा ये दिल को दुरुस्त करने की बातें, और अल्लाह की कसम ये बातें दिल में बैठ गई ना, सबसे पहला इनाम पता है क्या मिलेगा? टेंशन फ्री जिंदगी, दिमाग ऐसा रिलैक्स होगा, मजे की जिंदगी अल्लाह देगा। जिसके दिल में दुनिया और दौलत की मोहब्बत होना, सबसे पहले अल्लाह उसे इंतकाम ये लेता है, उसका सुकून छीनता है अल्लाह। दिल बड़ा हो जाएगा, खर्च करने की आदत पड़ेगी, लाइफ को क्या करोगे? इंजॉय, ठीक है, इंजॉय करोगे लाइफ। ये पहला इनाम मिलता है जिसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकलती है। ऐसे अटके हुए हैं ना ईंटों में, दीवारों में, उफ, क्या मुझे तो बहुत अजीब सा महसूस होता है यार। तो क्या हुआ कि जी वो इस्लाम ने इसके बरस क्या बताया? हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अल्लाह ने किसी को मिस्कीन पैदा ही नहीं किया, ताकि मिसाल वो सामने आए जो बिल्कुल अपोजिट, ताकि कोई इश्काल ना कर सके असल में इनके पास तो पैसे हैं। 40 दिन घर में चूल्हा नहीं जल रहा, और बीवियां कितनी रखी हुई हैं? 9 एट अ टाइम। समझ में नहीं आ रही बात? यहां शर्मिंदा हो जाते हो आप लोग। खैर आगे चलो, एक बेवा से निकाह कर रहे हैं हजरत उम्मे सलेमा से, जिनकी उम्र भी ज्यादा है और 2 बच्चे भी हैं। उनको निकाह का पैगाम भेजा, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरी उम्र ज्यादा और मेरे साथ तो 2 बच्चे भी हैं, मैं उनको छोड़ के कैसे आ सकती हूं? आपने फरमाया कि मेरी उम्र तुमसे भी ज्यादा है, कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र ज्यादा है तो मेरी तुमसे भी ज्यादा, और जो 2 बच्चे तो छोड़ के आने की जरूरत नहीं है, वो बच्चे भी इलल्लाहि व इलर रसूल, अल्लाह रसूल की तरफ मेरी कस्टडी में पलेंगे। आज के लिबरल तबका उस वक्त होता, अगर आज के जो कैलकुलेटर लेके बैठे होते हैं ना, प्लानिंग क्यों भाई, प्लानिंग क्या किसी प्लानिंग के लिहाज से ये कुछ तुक बनता हुआ नजर आ रहा है कि आपके पास खुद तो है नहीं और आप दूसरों के बच्चों की कफालत करके उनको कहां से खिलाओगे भाई? नहीं आई बात? कोई तुक बनता है, लॉजिक बनती है इसकी, कोई बजाहिर कोई लॉजिक नहीं बनती, लेकिन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। हम तो अपडेट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल तो पैगंबर करके गए हैं, क्योंकि इंस्टॉल करना मुश्किल होता है, अपडेट करना एक बटन पे हो जाता है। अब अपडेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, सोचो इंस्टॉल करना कितना मुश्किल होगा। लेकिन साहबा के यहां 2 मिनट में इंस्टॉल हो गए थे सॉफ्टवेयर, क्योंकि उनका ईमान मजबूत था, उनको समझ में आ गया था कि भाई जो पैगंबर कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लिहाजा साहबा ने भी यही रविश इख्तियार की है। फिर तो बेवा से निकाह करके अपनी जिम्मेदारी भी बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं 2 बच्चे भी ले आओ।
سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اس کی تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے. بھائی لاجک یہ ہے کہ رزق پہلے آتا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے آتا ہے یا بچہ پہلے آتا ہے؟ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ فلاں کے چونکہ بچہ ہے اس کی تو چھاتیوں میں دودھ ہے تو وہ تو بچے کو دودھ پلا رہی ہے, میں بچہ پیدا کروں گی تو میری چھاتیوں میں تو دودھ ہے نہیں لہذا میں نہیں پیدا کر رہی, اسے کیا کہا جائے گا؟ او بھائی پیدا کر تو صحیح, اللہ مخلوق کو پہلے بھیجتے ہیں, رزق کا انتظام تو پہلے سے ہوتا ہے, سافٹ ویئر تو پہلے سے انسٹال کیے ہوئے, لیکن اس کا اظہار جب بچہ ہوگا تو ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہوگا. تو آپ کی لائبلٹیز جب بڑھیں گی نا, ذمہ داریاں بڑھیں گی تو رزق کے دروازے کھلیں گے. آپ کہہ سکتے ہو پھر ہمارے پیغمبر پہ رزق کے دروازے کیوں نہیں کھل گئے 9 شادیوں کے بعد؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. دیکھو رزق کے دروازے کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک کو نا اس کے حساب سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. رزق کے دروازے کھلتے ہیں, کسی پہ دولت کے انبار لگ جاتے ہیں. کسی نے اپنے لیے جب غربت کو اختیار کیا, ہمارے پیغمبر نے تو غربت کو اختیار کیا ہے نا, کیونکہ آپ پہ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں نا تو بہت ساری اس میں مصلحتیں فوت ہو جاتی ہیں. اللہ نے کہا ضرورتیں پوری ہوں گی, استغنا دے دوں گا میں, دل میں یہ غربت کا خیال نہیں آئے گا. ہمارے نبی کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا لیکن آپ کے دل میں استغنا بے پناہ تھا, تو اسی میں صبر کی توفیق دے دینا, یہ بھی رزق کے دروازے کھلنا ہے. حضرت ام سلمہ اسی غربت میں نبی کے ساتھ گزارا کیا. حضرت عبد الرحمن ابن ابی سلمہ اور آپ کی جو دوسری بہن تھی وہ نبی کی کسٹڈی میں بڑے ہو گئے, اسی طریقے سے ہو گئے بڑے. تو ضرورتیں پوری ہو گئیں کہ نہیں ہو گئیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ستیلے بیٹے تھے آگے حدیثوں کا پرچار کیا, تو بنیادی ضرورتیں ان سب کی ساری پوری ہوئی ہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اگر آپ پہ رزق کے دروازے نہیں کھل رہے تو آپ سمجھ لو کہ جتنا رزق مجھے مل رہا ہے میری ضرورت کے لیے یہ کافی تھا. میں نے جو سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس کو اپنا معیار بنایا ہوا ہے یہ معیار ہی غلط بنایا ہوا ہے. مسافر کو جتنی چیزیں دنیا میں بیسک چاہیے ہوتی ہیں وہ اللہ دے دیتا ہے. تو پیغمبر کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ یہ تھا کہ ہمارے نبی کی تو غربت اختیاری تھی, آپ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ میری غربت دور ہو. اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں وہ میں بیان کر چکا ہوں. تو اس لیے ہمارے نبی کے پاس تو پیسہ صبح آیا بھی تو شام ہونے سے پہلے صدقہ کر دیا, سارا صدقہ. لیکن پھر بھی اللہ نے کھلایا پلایا کہ نہیں, آپ کی ازواج کو بھی کھلایا. اور پھر ازواج کا بھی یہی حال تھا. نبی کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر کیا کرتے تھے, مال غنیمت جب آتا تو امہات المومنین کا راشن 1 سال کا ان کے گھر پہنچا دیتے. تو اس میں کیا ہوتا, وہ یہ نہیں کہتی اب اللہ نے چونکہ رزق کے دروازے کھول دی ہماری غربت پہ, اللہ نے اب ہمیں نوازا ہے, ہم نے توکل کیا تو اب ایسا ہے کہ اب ہم کھائیں گے. نہ انہوں نے کیا کرتی تھی کہ ان کی ٹریننگ ہی ایسی تھی نا, وہ صبح سے بانٹنا شروع کرتی اور حضرت زینب کا تو یہ تھا کہ شام تک خالی, اور باقیوں کا بھی 1 آدھ ہفتے کے اندر سارا کیا خالی. حضرت عمر غضبناک ہوتے, صحابہ غضبناک ہوتے, بھئی ہماری مائیں ہیں, ہماری ذمہ داری ہے تو یہ سارا ہی صدقہ کر دیتی ہیں. عبداللہ بن زبیر ہیں حضرت عائشہ کے بھانجے, انہوں نے تو قسم اٹھا لی کہ میں اللہ کی قسم اپنی یہ جو خالہ ہیں عائشہ ان کے ہاتھ روکوں گا, میں کیوں خرچ کر دیتی ہیں. حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے کہا تو مجھے صدقے سے روک رہا ہے اور قسم اٹھا رہا ہے, اللہ کی قسم میں تجھ سے زندگی میں کبھی بات نہیں کروں گی. دونوں کی قسموں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. ٹکراؤ کس بات پہ ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ کو خالہ ہو میری, آپ ماں بھی ہو, امت کی مائیں ہیں, تو آپ اتنا صدقہ کر رہی ہو تو میں جو ہوں آپ کو, کیونکہ ترس آ رہا ہے نا, اب بھائی کوئی اتنا صدقہ کر رہا ہو کل قحط پڑے گا, بھوک پیاس سے حالت خراب ہوگی, تو جس میں محبت ہوتی ہے اس کو تو ترس آئے گا نا. تو ان کو ترس آ رہا تھا کہ بھائی یہ اتنا صدقہ کر رہی ہیں. عبداللہ بن زبیر نے قسم اٹھا لی, اللہ کی قسم میں ان کے ہاتھ روکوں گا. انہوں نے کہا تو کون ہوتا ہے میرا ہاتھ روکنے والا, بھائی یہ تم کون ہوتے ہو, تو مجھے روک رہے ہو, میں اللہ کی قسم زندگی میں تم سے بات نہیں کروں گی. اب وہ دونوں کی قسمیں کیا چل رہی ہیں. اب وہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے, ان کو خیال ہوا کہ بھئی یہ اگر ناراض چلی گئیں تو میرا کیا بنے گا آخرت میں. تو وہ قسم بھول کے ان کو منانے میں لگ گئے. اتنا منایا کہ پھر حضرت عائشہ نے قسم توڑ کے کفارہ ادا کیا. پھر کفارہ بھی کیسا ادا کیا ہے, ہمارا تو کفارہ ہے نا 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا. حضرت عائشہ نے کہا نہیں, پھر باندیوں پہ باندیاں خرید کے آزاد کرتی, موت تک باندیاں خریدتی آزاد کرتی, کہ ایک غلام نہیں, پھر غلاموں پر غلام آزاد کرنے ہیں. تو پیسہ بھی اتنے غلام آزاد ہو رہے ہیں تو پیسہ آ رہا ہے نا, انہی پیسوں سے قسموں کے کفارے ادا ہو رہے ہیں. لیکن ہم اتنے توکل کے مکلف نہیں ہیں, ہم تو نارمل لوگ ہیں بھائی. ہمیں تو اللہ کہتا ہے جو واجب درجے کا توکل ہے نا, جو فرض ہے تمہارے اوپر وہ کر لو, اتنے ہائی لیول پہ جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. جو واجب درجے کا توکل ہے وہ کر لو. تو واجب درجے کا تو یہ ہے کہ بھائی جو لوگ آپ کی کسٹڈی میں ہیں ان پہ خرچ کرنے کو بوجھ
نہیں سمجھو. اور اللہ نے اس کی دلیل دی ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے, اس کا مطلب اس کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے. جب اللہ نے اٹھائی ہے اور اللہ نے اس کا ثبوت بھی دیا ہے, تو پھر اسلام نے جو سافٹ ویئر ہمارے ذہن میں, ہمارے دماغوں میں ڈالے ہیں, وہ یہ والے ڈالے ہیں کہ خرچ کرنے سے پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. ذمہ داریاں بڑھانے سے پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو گورے کے سافٹ ویئر الگ ٹائپ کے ہیں, اسلام کے بالکل اس کے اپوزٹ ہیں. تو ایک طرف ہو جاؤ, یا تو پورے جیپنیز بن جاؤ یا پورے انسان بن جاؤ. سوری, انسان کہہ رہا ہوں, وہ بھی انسان تو ہیں, یعنی یا تو پورے مسلمان بن جاؤ. یہ والے سافٹ ویئر, اور یہ والے سافٹ ویئر جب چلتے ہیں نا تو اس کی بھی بریکیں نہیں ہیں. جیسے ادھر کی بریکیں نہیں ہے نا, بخل کرتے کرتے کنجوس ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ جب سخی بنتا ہے نا انسان, نسل بھی بڑھا رہا ہے, شادیاں بھی کر رہا ہے, ماں باپ پہ بھی خرچ کر رہا ہے, بہنوں کو بھی کھلا رہا ہے, بھائیوں کا بھی خیال کر رہا ہے, تو یہ والے سافٹ ویئر کی بریکیں بھی کیا ہیں؟ فیل. سخی ہوتا چلا جاتا ہے, کیونکہ جب اللہ کی مدد دیکھتا ہے نا کہ یار میں جتنا خرچ کرتا ہوں نا, بھوکا مرتا ہوں, کھا پی رہا ہوں, لائف اسٹائل میری اچھی سے اچھی ہوتی جا رہی ہے, تو اور زیادہ اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ حاتم طائی جیسے سخی لوگ اچانک تھوڑی پیدا ہو گئے تھے. اب باپ کو دیکھا سخی, دادا کو دیکھا, تو اولاد میں وہ سخاوت کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جاتی. آج ہم جتنے اگر کنجوس ہیں نا, تو ہماری اولاد اس سے 2 ہاتھ آگے ہوگی, خوب سمجھ لینا. آج آپ نے, انگریزوں میں یہ ہوا کہ 100 سال پہلے انہوں نے کہا 4 بچے ہی اچھے, تو ان کے جو بچے تھے انہوں نے کہا 3 ہی اچھے. پھر جو نئی نسل آئی انہوں نے کہا 2 ہی اچھے, اگلی نسل نے کہا 1 ہی اچھا, اگلی نسل نے کہا 1 بھی بالکل اچھا نہیں ہے. حالانکہ بہت اچھے اچھے پیدا ہو رہے تھے, سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں, ان کے تو سارے ہی اچھے ہو رہے ہوتے ہیں. تو کہاں سے بات لے کے چلا تھا میں, کدھر کو نکل گئی؟ تو سافٹ ویئر کو نا اپنے سیٹنگ جا کے, یہ بزرگان دین یہ سافٹ ویئر ہمارے وائرس نکال کے نا انسٹال بھی کرتے ہیں, اور جب آپ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے رہیں گے تو اپڈیٹ بھی ہوتے رہتے ہیں, اپ گریڈ بھی ہوتے رہتے ہیں. جب آپ اہل اللہ کی صحبت, علماء کی صحبت چھوڑ دیتے ہو, تو ان سافٹ ویئر میں پہلے وائرس آتا ہے, پھر یہ اڑ جاتے ہیں, پھر دوسرے والے سافٹ ویئر انسٹال ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اہل اللہ کی صحبت ہے, علماء کی صحبت ہے, یہ انتہائی ضروری ہے, کیونکہ انسان ایک حالت پہ رہتا نہیں ہے. انسان کا ایمان کبھی ایک سٹیج پہ نہیں ہوتا, یا تو نیچے کو جا رہا ہوتا ہے یا اوپر کو. ہر شخص آنے والے دن یا تو اچھے سے اچھا ہو رہا ہے یا برے سے برا ہو رہا ہے, ایک حالت پہ کوئی بھی نہیں ہوتا, خوب سمجھ لو. آج آپ ایک گناہ کر رہے ہو نا, اگر آپ نے توبہ کر کے پیچھے کو نہیں ہٹے تو اگلی دفعہ اس سے بڑا گناہ ہوگا آپ سے, پھر اگلی دفعہ اس سے بڑا گناہ ہوگا. اس میں ریورس نہیں ہوتا. اور اگر پیچھے کو جانا شروع ہو گئے نیکی کی طرف, تو آج جتنے اچھے ہو کل اس سے زیادہ اچھے ہو جاؤ گے, اگلے دن اس سے زیادہ اچھے. انسان ایک جگہ ٹکنے والی مخلوق ہے ہی نہیں. اب جب میں نے دوسری کی تھی, اگلی دفعہ مجھے تیسری کا آنے لگا کہ نہیں, استغفر اللہ, کیا مثالیں ہوتی ہیں یار. اب باتیں ہی رہ گئی ہیں ہمارے پاس, کیا کریں, باتیں ہی رہ گئی ہیں نا. تو جب 3 ہو گئی نا, 3 تو بڑی مشکل سے ہوئی تھی نا, تو لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ بس کر دو. میں نے کہا اب میں آٹو پہ آ گیا ہوں, اب میں آٹو پہ ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے, اب عادت ہو گئی ہے. اب اللہ ہی روکے گا, تو اب اللہ نے روک دیا تو اب رک گیا ہوں میں, تو وہ تو اللہ نے روک دیا نا, ورنہ میں آٹو پہ آ چکا تھا, ہوتے ہی رک ہی نہیں رہا. خیر یہ تو مذاق ہے, اس کو سیریس نہ لیں آپ. اصل جو میں بیان کر رہا تھا نا سافٹ ویئر والا, وہ اصل بیان.